حضرت جی کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل نیا ہوگا، پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، میرا گمان ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ حضرت جی کی پوری زندگی محنت، ابھی جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس میں حضرت جی نے بیان فرمایا مہد الفقیر جھنگ میں، اس سے ایک رات پہلے ملک سے باہر واپس تشریف لائے تھے، باہر سے واپس تشریف لائے جمعرات کو، جمعے کو بیان ہوا، جمعے کی شام کو مہد الفقیر گھر سے نکل گئے اور اسلام آباد چلے گئے۔ کل رات اسلام آباد سے سیدھا لاہور آئے ہیں، یہاں 3 دن کا سفر ہے، یہاں سے اگلا سفر ہے کراچی کا، وہاں 3 دن بیانات ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا سفر ہے۔ رمضان تک شیڈیول مکمل طے ہو چکا ہوا ہے، اور رمضان کی بھی اپنی مصروفیات ہیں، اور وہ شیڈیول یہ نہیں کہ گھر بیٹھے کہ بھئی جو آئے، مسکین پور، خانے وال، ملتان اور بہت ساری جگہوں کے سفر ہیں۔ عمر آپ کے سامنے ہے، صحت آپ کے سامنے ہے، سہارے کے بغیر چلنا مشکل۔ ابھی آپ جو قریب کے لوگ ہیں وہ پاؤں دیکھ لیجئے گا، اپنے پاؤں بھی غور سے دیکھ لیں ابھی، اور حضرت کے بھی دیکھ لیجئے گا کہ کتنے موٹے ہو چکے ہیں گردوں کی خرابی کی وجہ سے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت جی نے فرمایا کہ 1973 میں شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے ایک بزرگ تھے، ان کی معیت میں گلگت کا سفر ہوا۔ آج بھی گلگت جانا ایک مشکل کام ہے، محنت طلب ہے، انسان سوچتا ہے اتنی دور، اور 1973 کا روڈ بھی نہیں تھے صاف ستھرے، اور ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلتی تھی۔ پھر جھنگ سے لے کے گلگت تک ان پہاڑی علاقوں میں، میدانی کی بات نہیں کر رہا، پہاڑی علاقوں میں نہ کوئی سائیڈ میں کینٹین، نہ کوئی ایسے ضروریات زندگی کی چیزیں ملنا، ایسا بھی کچھ نہ تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے تو بشام پہنچے، بشام سے لے کے گلگت کا سفر اس زمانے میں 1.5 دن میں تقریباً ہوا، اور وہ کیسی گاڑی تھی؟ ٹرک، جس میں سامان لوڈ ہو کے جاتا تھا۔ تو سامان بھی ہے، اوپر کچھ بندے بھی بیٹھ گئے، اور جھٹکے اتنے کہ 1.5 دن تو بہت دور کی بات، 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہی اندر سے پوری جو ہے نا ہڈیاں ہل جاتی تھیں۔ یہ سفر کر کے بہرحال وہاں پہنچے۔ شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ بنانا تھا، تو وہاں گلگت سے آگے ایک جگہ استور، وہاں پہ پھر اس کے لیے کام ہوا، اور تفصیلات اور ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں انہوں نے لکڑی کی چھت ڈالنی تھی۔ چھت وہ چاہتے تھے ایسی ہو کہ دوسروں سے جو ہے نا کسی گرجے سے اس طرح کی مشابہت نہ آتی ہو، اور ادھر برف پڑتی ہے تو 1 میٹر اور 1.5 میٹر بھی برف پڑ جاتی ہے کبھی کم و بیش۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ بھائی آپ جائیے اور شہتیر اور لکڑی لے کر آئیں۔ تو فرمایا کہ 100 فٹ کے درخت اس وقت ملے تو 15 روپے کا ایک درخت اس زمانے میں اس مسجد کے لیے خریدا۔ پھر مسجد کی تعمیرات کے واقعات ہوئے۔ اس کے بعد جب سارے کاموں سے فارغ ہو کے واپسی کا سفر شروع کیا نا، تو واپسی کا سفر پہلے سے زیادہ عجیب ہو گیا۔ ٹرانسپورٹ تو کوئی نہیں، جو لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے، کوئی جیسے آج ڈیوو چلتی ہے، اسی طرح ٹرک پہ جانا تھا۔ تو کہتے ہیں چند لوگ ٹرک پہ سوار ہو گئے کہ اب واپس شہر پہنچنا ہے، تو راستے میں ایک پل آتا تھا، وہ پل ٹوٹ گیا۔ اس پل تک پہنچنے، جب اس پل پہ پہنچے ہیں تو پتہ لگا وہ پل ٹوٹ چکا ہے، پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ان حضرات نے 36 گھنٹے وہاں اس پل پہ، اس پل کی مرمت کا انتظار کیا۔ فوج آتی تھی، اس نے وہ اس طرح کے جب حادثے ہو جاتے تھے تو پل بنانے ہوتے تھے، تو جیسے حالات جنگ میں، ایمرجنسی کے حالات میں بنائے جاتے ہیں، تو لوہے کا پل بننے میں تقریباً 36 گھنٹے لگے۔ 36 گھنٹے اسی ٹرک پہ یا ارد گرد انتظار کیا، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ۔ اچھا 36 گھنٹے کے بعد جناب ٹرک جو ہے وہ تیار ہوا، جب روڈ بن گیا اور وہ عارضی پل بنا دیا گیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چلے۔ اب ٹرک ڈرائیور نے پل تو کراس کر لیا، تھوڑا سا آگے چل کے کہتا ہے اب مجھے نیند اتنی آ رہی ہے، تھکن اتنی ہو گئی ہے، اب میں جب تک چند گھنٹے سو نہ جاؤں میں نہیں چلا سکتا۔ اس نے تو ٹرک سائڈ پہ لگایا اور کہیں بھی لیٹ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی کوئی آرام کی جگہ دیکھی جائے۔ تو جب جگہ تلاش کی تو ایک کہف نظر آیا، ایک بڑی غار۔ تو وہاں یہ حضرات آرام کے لیے تشریف لے گئے کہ چلو چند گھنٹے ہم بھی لیٹ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ بھوک اتنی تھی کہ ہم نیند بھی نہ آئے، بے آرامی بھی تھی، نیند بھی تھی، بھوک بھی تھی، لیٹ گئے لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے نیند نہ آئے۔ اس کے بعد
فرماتے ہیں کہ شیخ وجی الدین صاحب نے فرمایا کہ بھئی کوئی ذرا جاؤ نا کچھ تلاش کر کے کچھ کھانا وغیرہ لے کر آئیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نیچے اترا، بھوکی حالت بھی تھی، کمزوری بھی تھی، لیکن بہرحال اب اس کمزوری کا علاج ہی تھا کہ کچھ ملے، کوئی کینٹین نہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا، تھوڑی دیر بعد ایک پہاڑی کے اوپر مجھے ایک مکان نظر آیا چھوٹا سا۔ میں خیر چڑھ کے ادھر گیا، جا کے دروازہ نوک کیا۔ جیسے ہی دروازہ نوک کیا تو سامنے سے کوئی خاتون آ گئی۔ حضرت الحمدللہ نگاہوں کی حفاظت زندگی بھر رہی، تو نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ نیچے دیکھتے رہے اور اس سے اپنی زبان میں روٹی کہتے رہے اور وہ اپنی سمجھتی رہی، کیا سمجھی؟ کچھ حضرت نے ان کی زبان میں بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ مرد باہر آ گیا جو صاحب خانہ تھا نا۔ اس نے دیکھا میرے گھر کے دروازے پہ غیر محرم کھڑا ہوا ہے۔ اس کو تو کچھ سمجھ میں آئی نہ آئی، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اندر گیا، رائفل نکال کے لے آیا۔ اس کو بڑا غصہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور بڑے غصے کے ساتھ اس نے حضرت سے بات چیت کرنا شروع کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ زبان اور تھی، لیکن بڑا ناراض تھا، وہ گالیاں دے رہا تھا یا غصہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، بس وہ بول ہی جا رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہوں، اور اتنے میں اللہ نے مدد کیا دی، مدد یہ آئی کہ اس کی بیوی اس سے لڑ پڑی کہ بھئی ایک بندہ ایک آیا ہے، دروازے پر آیا ہے، بھوک ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، کیا ہے، تم کیوں بلا وجہ لڑ رہے ہو؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کی نگاہیں بالکل جھکی ہوئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس سے لڑی اپنے خاوند سے، خاوند کے ہاتھ میں رائفل۔ ویسے یہاں ایک لطیفہ سن لیں، عورت اگر غصے میں ہونا تو مرد کے ہاتھ میں بندوق بھی ہو تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا خیر یہ واقعے سے ہٹ کے لطیفہ ہو گیا۔ اب وہ اندر گئی، اندر سے جو بھی کھانا جتنا بنا ہوا موجود تھا نا، وہ کھانا بھی لے آئی، روٹیاں بھی لے آئی۔ شوہر نے منع بھی کیا لیکن اس نے حضرت کو دیا۔ حضرت نے کہا بھی مجھ سے پیمنٹ اس کی لے لو، خیر انہوں نے پیمنٹ نہیں لی۔ حضرت جی وہاں سے پھر کھانا لے کے آئے، ساتھیوں نے کھانا جب سامنے رکھا تو اتنی لمبے عرصے کی بھوک تھی تو خوب کھانا کھایا، سب نے کھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کھانے کی لذت آج تک محسوس ہوتی ہے۔ قربانیاں دیں گے تو آگے معاملہ بنتا ہے کہ 36 گھنٹے پہلے پھر باہر نکلنا، وہاں تک آنا جانا، اس میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا۔ اتنے وقت کے بعد جب اللہ کے راستے میں روٹی کھانے کو ملی، فرمایا اس کی لذت آج تک